اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں نہایت محبت کے ساتھ ہم سب اجتماعی طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جب ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں نا، پیار ہی اتنا کرتے ہیں کہ پھر وہ نام والا کھانا ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ مجھے معذرت کرنا پڑی، وہ بڑی تکلیف دہ میرے لیے بھی مرحلہ تھا، مگر چونکہ باتیں پہلے کر چکا تھا اس لیے حاضری نہ ہو سکی۔ یہ محبت والی شخصیت ہیں، صاحب ذوق بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، حلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت، علماء اکرام صاحب ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ خلاق کائنات جل مجدہ کے کلام مقدس سے سورۃ الفاتحہ شریف کی پہلی آخری آیات بینات جو دعا کی صورت میں ہے، وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہاں سے میں بنیاد بنا کے آگے گفتگو کو لے جاتا ہوں۔ خلاق کائنات نے فرمایا، مجھے میری حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کرنے کے بعد، مجھے رحمان رحیم کہنے کے بعد، مالک یوم الدین میرے ہونے کا اقرار کرنے کے بعد، اب میرے ساتھ تیرا جو تعلق ہے اس کا اظہار کر کہ باری تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک، باری تعالیٰ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جتنے مرضی گناہ گار ہیں کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار عالم تیرے کسی دشمن اور کسی شریک سے مدد نہیں مانگتے، ہم تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اس سے مدد مانگتے ہیں جو تجھے پیارا ہو۔ ہم کسی غیر نتو غیر سے مدد نہیں مانگتے۔ اس کے بعد فرمایا، بندے میرے بارگاہ میں دعا کر، یا اللہ کیا قربان جائیں اس مالک کی عظمت پر کہ مانگنے کا سلیقہ بھی خود سکھایا۔ یہاں میں آسان کرنے کے لیے اتنی بات عرض کر کے آگے گزرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اگر سخی خود اعلان کر دینا کہ مجھ سے مانگ اور یوں کہہ کے مانگ، یہ کا مطلب ہے وہ خالی لوٹاؤن واسطے نہیں۔ میرے رب نے مانگنے کا حکم بھی دیا، طریقہ بھی بتایا، فرمایا یوں مانگ، اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا اللہ کی بارگاہ میں اس کے خزانوں میں سے مانگنے والی کوئی بڑی شے ہے نا، تو وہ یہ ہے جو اس دعا میں سکھائی گئی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بندے میری بارگاہ میں عرض کر کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ کیوں بڑی دعا ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو تیری طرف آتا ہے، اور وہاں سے لوگوں کو دائیں بائیں بھیجوں گا، کسی کو ادھر بھیج دوں گا، کسی کو ادھر بھیج دوں گا، کسی کو کہیں بھیج دوں گا، گمراہ کر کے سب کو چھوڑوں گا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ ہر وقت یہ دعا مانگ، ہر نماز میں یہ دعا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ ہر وقت دعا مانگ، اگر تو صراط مستقیم پر ہے تب بھی دعا مانگ، نہیں ہے تب بھی دعا مانگ۔ باری تعالیٰ کے پہلے ہی صراط مستقیم پر ہیں، اب کیوں مانگے؟ اللہ پاک نے فرمایا شیطان تیرا دشمن بڑا شریر ہے، وہ کسی مقام پہ بھی بہکا دیتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگتے رہو۔ یا اللہ مانگ لی، اللہ پاک نے فرمایا یہاں بھی تشنا نہیں چھوڑوں گا، اس لیے اگر یہاں پہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے تو تمہیں پھر پرگرانے کے لیے کچھ چکر چلانے والے آ جائیں گے۔ ہر کوئی کہے گا کہ جناب ساڈا راہ سیدھا راہ ہے، باقی سارے پٹھے راہ، تو ہم سے زیادہ تو یقیناً کوئی انعام یا صراط مستقیم والا نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی یہی کلیم کرنا تھا کہ جناب نہ گیار نہیں چھڑیے، نہ میلاد چھڑیے، نہ محرم شریف دی مجلساں چھڑیے، ساڈے تو بڑا کیڑا صراط مستقیم والے۔ ہر بندے نے کلیم کرنا تھا اور لوگوں کو بیان کرنا تھا کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟
اللہ پاک نے فرمایا بندو تمہیں تشنا نہیں چھوڑوں گا، ہدایت ادھوری نہیں دوں گا، پوری دوں گا۔ باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا مانگا ہے نا صراط مستقیم پہ چلنا، یا اللہ بالکل۔ فرمایا میں ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ باری تعالیٰ کیا؟ اب یہاں پہ میں پھر تھوڑا سا سٹاپ کر کے، اگر بندوں پہ چھوڑ دیا جاتا نا، مولویوں پہ چھوڑ دیا جاتا صراط مستقیم کیا ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، آج کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کا، بس اس راستے سے مراد ہے قرآن و سنت، لہذا قرآن و سنت کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو۔ میں صرف ان لوگوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت کا تاج سر پہ سجانے کے لیے ہے، پاؤں میں باندھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ راہ نہیں ہے، یہ راستہ پہ چلنے کے لیے نورانی لائٹیں ہے کہ اس کی روشنی میں ہم نے راستے پہ چلنا ہے۔ قرآن و سنت راستہ نہیں ہے، راستہ دکھانے کے لیے روشنی نور ہے۔ یہ میں غلط فہمی دور کر دوں۔ یا اللہ پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم فرمایا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر پروردگار عالم تو نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ ہم تو ویسے ہی انعام اللہ، اللہ اکبر۔ تو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ، اب انعام بھی ہزاروں کروڑوں پر دیے تو پھر رولا تو پھر پڑ گیا کہ کس راستے پہ چلے۔ کسی کو اقتدار ملے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم پر اللہ کا بڑا انعام ہو گیا، کسی کو دولت کے انبار مل جائے تو کہتے ہیں ہم پر اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو انعام یافتہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، تو کہیں کوئی نمرود فرعون اور قارون کے راستے پہ نہ چل نکلے، اور کوئی ابو جہل ابو لہب اور یزید کے راستے پہ نہ چل نکلے۔ باری تعالیٰ انعام یافتہ بندوں کا راستہ، تو یہ بھی تو بتا دے کہ انعام یافتہ کیسے بندوں کے راستے پہ چلے۔ فرمایا کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں انعام ملتا ہے وہ پچا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ انعام ہمارا ملتا ہے اور خدائی کے دعوے خود کر بیٹھتے ہیں، انعام ہم نے دیا ہوتا ہے اور مال و دولت کے انبار لگا کے اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا خود کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اقتدار کسی آزمائش کے لیے ہم نے دیا ہوتا ہے، انا ربکم الاعلی کی سزائیں لگانے لگتے ہیں۔ تو یا اللہ پھر فرمایا اس لیے ہر میرے انعام یافتہ بندے کے راستے پہ نہیں چلنا۔ باری تعالیٰ پھر کن کے راستے پہ چلنا ہے؟ فرمایا دو شرطیں لگا دیتا ہوں، ان پہ نہیں چلنا، باقی چل لینا۔ یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم، جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے پہ بھی نہیں چلنا، ان کے راستے پہ بھی۔ ساری قوم نو کہندا سی میرے انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا بڑا رب، تے آ کے سجدے کیتے کرو۔ میرے رب نے بھی کمال کی تھی، میرے رب دیاں سلاواں بھی بڑیاں دلچسپ نے۔ فرمایا اچھا سر وچ مچھر پا دیتا دماغ وچ، تے آکھا آدھے ہی لتر تے آدھے سر نو مار۔ یہ مطلب ہے رب جی دے نال ناراض ہوے نا، ربوں دے آدھے ہی شیاں آدھے آپ نو مرواندے، مکا اپنا اپنے سینہ مار، چھری اپنی اپنے آپ ماری لو۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا مغضوب نہ ہو، باری تعالیٰ اور فرمایا غلطالین، گمراہ بھی نہ ہو۔ یا اللہ جو گمراہ بھی نہ ہو، مغضوب بھی نہ ہو، ان کے راستے پہ چلنا، یہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ مگر باری تعالیٰ کہیں جہاں بھی کچھ لوگ ڈنڈی نہ مار لیں تو ہمیں اور سمجھا، تو قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت کر دی کہ جن انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، فرمایا وہ راستہ ہے ان لوگوں کا۔ فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبیوں پر اللہ کا انعام، صدیقوں پر اللہ کا انعام، شہیدوں پر اللہ کا اور صالحین پر اللہ کا۔ یا اللہ بڑی حسین ترتیب رکھی ہے۔ فرمایا کہ اگر نبی کا دامن سیدھا مل جائے نا، دائیں بائیں کہیں نہیں جانا، مرکز نبی کو بنانا، کہ جے نبی دی سنگت نہ مل سکے تو فرمایا انہاں دے صدیقین نال چلنا۔
یا اللہ صدیقین تک بھی نہ پہنچے، فرمایا شہداء تک آ جانا، یا اللہ شہداء تک بھی نہ آئے، فرمایا پھر جڑا بھی نیک صرف رب کی رضا کے لیے عبادت کرنے والا ہو، صالح ہو، مصطفیٰ کا نوکر ہو، اس کی اولادی میں آ جانا۔ اب 4 طبقات قرآن نے گنوائے انعام یافتہ بندوں کے۔ پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا۔ قربان جائیں یہ سارے طبقات سبحان اللہ، مگر مضمون کی طوالت کہیں ہم نہ چلے جائیں، میں صرف شہداء کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور کاش میری قوم یہ سمجھ جائے۔ ہم بھی دیکھا دیکھی اوروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ شہادت کسی مصیبت کا نام نہیں ہے، میرے رب کی نعمت کا نام ہے۔ ابھی جس طرح آپ کو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ نہیں کہا۔ شہادت کسی مصیبت کا نام نہیں ہے، رب کی نعمت کا نام ہے۔ شہادت کسی زحمت کا نام نہیں ہے، میرے رب کی رحمت کا نام ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ کوئی ہمارا بچہ، اس کو اللہ پاک ایسی جو نعمت دے جو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہو۔ مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے ہمارا، اس نے صبح شام محنت کی، راتوں کو جاگ جاگ کے اس نے پڑھا، اس کے سامنے منظر تھی یار گولڈ میڈل مل جائے نا پیپراں کے بعد تے کمال ہوئے، بالآخر اس کو وہ نعمت مل جاتی۔ جب وہ گولڈ میڈل سرٹیفکیٹ اور میڈل لے کر گھر آئے تو ایمان سے بتائیں گھر والوں کا کیا حق بنتا ہے کہ 4 پہیاں پٹھیاں پا کے رونا دھونا شروع کر دیں؟ خوشی کے آنسو ضرور آئیں گے بعض اوقات اس کی راتوں کو جاگنا جو ہے نا ماں باپ کے لیے وہ بڑا گرام گزر رہا ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف سے ہمارا بچہ گزر رہا ہے، اس پر تو رونا آ سکتا ہے، مگر وہ روئیں گے انعام جب مل گیا، پچھلے سارے بھول گئے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے، آنے والے آتے ہیں، ایمان سے بتائیں، آپ سے انصاف سے صرف پوچھتا ہوں، انصاف کے ساتھ آپ اس کا جواب دیجئے۔ میرا بیٹا لے لے گولڈ میڈل، کسی اچھے ڈگری کوئی اچھی لے، اس گولڈ میڈل لے لے، کامیاب ہو جائے۔ اب میرے گھر میں مبارک دینے کے لیے رشتہ دار، عزیزہ اقارب، دوست تو آئیں گے۔ اچھا ایک ایسا آئے کہ جو کہے کہ جناب مبارک ہو، دوسرا آئے کہے کہ جناب کمال کر دیا آپ کے بیٹے نے، تیسرے اللہ نے بڑا کرم کیا آپ کے بیٹے پر، چوتھے نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا، لوگ آئے محبت کرنے والے۔ اب ان میں ایک شخص ایسا آئے کہ جو قریبی بھی ہو، مگر آتے ہی نا اشرفی صاحب کہ پہلا بچہ گولڈ میڈل لے کے ہے، وہ بھی لیندے رہتے۔ ایمانداری نال دسو کہ او دے لفظ، او دے وچوں اندر دے بغض دی بو آ رہی ہے کہ مسئلہ تو خیر وہ اور طرف ہے، میں چلو سمجھایا جاتا ہوں عقیدہ کی وضاحت کے لیے۔ جب نبی پاک کی شان بیان کرے نا کہ اللہ نے حضور کو یہ شان دی، یہ شان دی، یہ شان دی، یہ شان دی، ایک کہتے ہیں کھٹو ٹپر ہے، وہ ہے نہیں اللہ کو بھی بھائی اللہ پاک کی عظمتوں کا انکاری کون ہے؟ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کو جو ملا ہے میرے رب کی عطا سے ملا۔ اصل مسئلہ ہے کہ انہوں نے حضور کے مقابلے واسطے اور کوئی لفظ نہیں، پھر امت کو گمراہ کرنے کے اللہ پر سامنے نبی پاک کو انہیں کہے او عالم الغیب والشہادہ اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو پھر رونے دھونے بھول جاتے ہیں۔ شہادت اللہ کی نعمت ہے، کہہ لیں سبحان اللہ، اور چھوٹی موٹی نعمت نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت اور انعام یافتہ بندوں میں جو سب سے پہلا طبقہ ہے نا جنہیں نبیین کہا گیا، یہ شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی صرف نہیں امام الانبیاء بھی شہادت کی تمنا فرمائے گا۔ یہ سنے سنائی باتوں کو لے کر ہم بھی آگے نہ چلنا شروع کر دیں۔ حسین پر ابتلا اور آزمائش نہیں، حسین قربانی دینے نکلے تھے۔
جیا حسین قربانی کے لیے نکلے اس نعمت کو پانے کے لیے جس کی بشارت بچپن سے حضور نے عطا کر رکھی. اچھا یار ایک اور دلچسپ بات, اگر یہ شہادت امام علی مقام استغفر اللہ العظیم کوئی مصیبت یا تکلیف ہوتی, دکھ والی بات ہوتی, تو امام الانبیاء خبر دے کر آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں, مگر یہ کیوں نہیں عرض کرتے یا اللہ میرے بچے کو, بھائی مصیبت ٹالنے کی دعا کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ ایمانداری میں میں آپ اپنے بچوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہی نہیں کرتے کہ یا اللہ مصیبت ٹال, نبی نے کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے میرے نبی کی نظر میں بھی شہادت مصیبت نہیں تھی, نعمت تھی. سیدہ فاطمہ پاک نے دعا نہیں کی. ماں سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ ماں تو ہر ویلے مرتی آتی ہے, میں صدقے میں ٹھر جاؤں, تیرے دکھ بھی مینوں مل جان. کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی کوئی دعا دکھا سکتا ہے؟ سیدنا علی شیر خدا نے کبھی ٹلنے کی دعا کی؟ اس لیے انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا انعام بہت بڑا ہے تے سفارشی بن کے وہ جاندے نو جنہ دے پتر نہل ہو. امتحانی کمرے بوٹیاں وہ لاؤندے ہو جڑے نہل ہو. پیارے حسین تیری پرورش کیسے کی ہے؟ نانا نے بھی, پاپا نے بھی, اماں نے بھی. کیا ہمیں ناز ہے کہ ہمارا بچہ قربانی کے موقع پر اور اسی امتحان کے موقع پر کسی بوٹی کا عادتمند نہیں, اس لیے کہ اہلیت رکھتا, ہر ظلم کو فیس کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے جرأت رکھتا. اور ان کا حسین پتہ نہیں کون ہے جو کربلا کے میدان میں رو پڑا, جو علی اکبر کے جوان لاشے کو اٹھا کے بوڑھا ہو گیا, کمر ٹوٹ گئی. جس حسین نے بچے کو اٹھایا علی اصغر کو کافروں کے سامنے, ان بے دینوں کے سامنے, ان یزیدیوں کے سامنے, جی پانی دے دو, اور میرے حسین نے تو پانی رب سے مانگا رب سے نہیں مانگا. کیوں کہ جو سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سن لوں یا اللہ تیری یہ رضا ہے کہ حسین اور اس کا قافلہ کیسا شہید ہو, یا اللہ میں ایسے قبول کر لیتے. اچھا کوئی مائی کا حال ہے کہ حسین میدان کربلا میں اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد رو پڑا, حسین کے چہرے پہ حقا مسراہٹ رہی. اس کا مطلب ہے حسین نعمت سمجھتے تھے, زحمت. بلکہ میں عرض کر دیتا ہوں, کربلا کی طرف جاتے ہوئے مکہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قصر بنی مقاتل پر کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں, کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں, وہاں تھوڑی دیر سستاتے ہیں, آرام فرماتے ہیں. نیند آتی ہے, اور نیند کے بعد جب حسین بیدار ہوتے ہیں تو زبان پر کلمات کیا ہیں؟ اونچی آواز سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, الحمدللہ رب العالمین. مجھے یہ بتاؤ یہ الحمدللہ رب العالمین کسی مصیبت کے آنے میں پڑھتے ہیں یا نعمت کے ملنے میں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ. سید سجاد قریب ہوتے ہیں, سیدنا علی اکبر قریب ہوتے ہیں, عرض کرتے بابا کیا ہوا؟ فرمایا کہ خواب میں نے دیکھا تھا کہ خواب میں کوئی آواز دینے والا کہہ رہا تھا لوگ چلتے ہیں ساتھ ان کی موت بھی چلتی ہے. تو حضور پھر فرمایا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ مجھے اشارہ تھا, اس لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا اور الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا. آقا حسین کیوں؟ فرمایا میں شہادت کو زحمت نہیں سمجھتا, نعمت سمجھتا. آخر وقت تک امام ڈٹے رہے. اور پھر عجیب بات, ہر دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا اچھا رزلٹ پہلے مل جائے, امتحان بعد میں ہو.
ہر بندہ پہلے امتحان دیتا ہے پھر ویسے سیاسی معاملات چھڑ دو کیونکہ اتنے رزلٹ پہلے ہوتے ہیں امتحان بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ساڈے ملک کی خیر کرے. اللہ پاک ساڈے ملک نو عمر بن خطاب دا کوئی سچا خادم حکمران عطا کرے. لوگو خدا واسطے جنہ امام شاہ نورانی تے مولانا عبدالصاحب نیازی جیسے بے لوث لوگاں نو ووٹ دی خیرات نہیں نہ دیتی تے بابا جی رضوی نو موت دی خیرات نہیں دیتی. اج جتنی آفتاں تواڈے دے پے رہی ہوں رب دے کہہ بن کے آ رہی ہیں. ہر بندہ رو رہا ہے. میرا سیاسی میں معاملات کی طرف نہیں جاتا مگر اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں حقیق سمجھ کے بجھا دیا تو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا حسین کی یہ قربانی تھی, قربانیاں تھی. اور لوگوں کی نظر میں کسی کی نظر میں علی اکبر کا کٹنا بڑی قربانی, کسی کی نظر میں علی اصغر کا شہید ہونا بڑی قربانی, کسی کی نظر میں عباس کے بازو کٹنے یہ بڑی قربانی, اور کسی کے نظر میں حر کی شہادت یہ بہت بڑی قربانی تھی. یہاں میں لگے ہاتھوں ایک مسئلہ اور عرض کرتا جاؤں. حر کون سی؟ امام علی مقام کے قافلے کو روکنے والے کا نام ہے حر, گھیر کے اس میدان میں لانے والے کا نام ہے حر. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام علی مقام کو اس جال میں پھنسانے والے کا نام تھا حر. مگر جب آقا کا خطبہ سنا اور سمجھ آ گئی اور دورہ فرمایا اور تم کوفیوں دفاع ہو جاؤ, میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. اور امام کے پاس آیا, امام نے تانے نہیں دیے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو نے مجھے روکا تھا, تو نے کہاں پھنسا دیا تھا. نہیں, وہ انہاں پاک لوگاں کا کام تانے دینا نہیں ہے. انہاں پاک لوگاں کا کام تانے دینا نہیں. جب چھوڑ کے آ گئے نا حر, حسین نے لگایا سینے سے. اب میں پوچھتا ہوں ان محبت والوں سے جو بات بات پہ حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ تان کرتے ہیں کہ جی اتنی لڑائیاں لڑی اور پھر کیویں ٹھیک رہ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ جن دے نال حسین صلح کر لوے اور اینا کچھ کرنے کے باوجود بھی تواڈے نزدیک بھی شہید اس کا ذکر کرتے ہو, علم لگاتے ہو, تو ظالموں جن دے نال نکاح بھی صلح کر لوے اگر ہو سلام تے جن دے نال وعدہ بھی صلح کر لوے اس امیر معاویہ علیہ السلام. بلکہ میں جملہ غلط بول بیٹھا ہوں, میں اور وضاحت کر دیتا ہوں. جس دے نال چھوٹا ویر صلح کرے اتنا ستانے کے بعد بھی اس کی عظمت کو تو سلام کرتے ہو, کہ جس دے نال یہ دو شہزادیاں صلح کی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل محبت محبان اہل بیت وہ اہل سنت ہیں. واہ حسین کی عظمتوں کو سلام. ہم سنی حسین کا ذکر یوں کرتے ہیں اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول کہ یوں کہا کرتے ہیں اہل بیت و ما علینا.